سے دنوں خبر آئی تھی جو ایم ڈی کیٹ کے امتحانات تھے اس کے حوالے سے بہت سارے پیپرز لیک ہو گئے تھے. اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی کہ دیکھا جائے گا. پھر یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ایگزام دوبارہ لیے جائیں کہ نہیں لیے جائیں. خیبر پختونخوا کے بعد اب جو سندھ کے میڈیکل کالجز ہیں یہاں بھی داخلوں کے ٹیسٹ کے جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہیں دوبارہ لیے جائیں گے. یاد ہے کیا ہوا تھا جی وہاں پر تو ڈیجیٹل طریقے سے جاسوسی والے وہ لگا کے پتہ نہیں کیا کیا لیکن اس پہ کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ تحفظات سامنے آئے تھے کہ دیکھیں کچھ لوگوں کی وجہ سے سارے اسٹوڈنٹس کیوں دوبارہ امتحان دیں. تو اب وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ایم ڈی کیٹ 2023 کے سندھ کے نتائج منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور ان کے ترجمان بتاتے ہیں کہ صوبے میں ایم ڈی کیٹ دوبارہ کروانے اور ڈاؤ یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ منعقد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. بالکل جی. تو اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عبدالغفور شورو، سیکرٹری جنرل ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن. تو شورو صاحب کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. اچھا آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ کے پی میں معاملہ ہوا تھا ہائی ٹیک، وہاں پر جاسوسی کے آلات سے وہ چیٹنگ وغیرہ کا چکر تھا. یہاں پر بیسکلی رپورٹ اس طرح سے ہوا ہے جس کی وجہ سے نتائج منسوخ کیے گئے ہیں. یہ کیا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ ہوا کیا ہے بیسکلی؟ ستی صاحب بہت سارے مسئلے مسائل تو ان کے اپنے جو ہیں، لیکن ہم بیسیکلی اس پہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ایم ڈی گیٹ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو سسٹم ہے ایڈوکیشن کا، اسپیشلی سیکنڈری کا، وہ اتنا ویک ہے. وہاں پہ اتنی کرپشن ہے، اتنے جو وہ مسائل ہیں کہ لوگ جو بیچارے مجبور ہو کے پھر ایم ڈی گیٹ کی طرح جب جاتے ہیں تو شاید وہاں سے اگر جو نمبرز جو ہیں وہ آپ کے کم ہو رہے ہیں یا آپ کے پراپر جو ہے وہاں پہ چیکنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے یا اس کا آرگنائز طریقے سے نہیں ہو رہا ہے تو چلو ہم ایم ڈی گیٹ دے دیتے ہیں، شاید وہاں سے ہمارا کچھ بھلا ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیکنڈری میں برا حال ہے وہی جو نا ہمارے ایم ڈی گیٹ والوں نے کیا اس بار. بلکہ اس بار تو کچھ ایسا ہی کیا کہ بچے جو غریب کے بچہ ہے وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہی ہو گیا. مڈل کلاس کا بچہ جو ہے وہ بھی آؤٹ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں ان کے بچے جو ہے کبھی بھی پریکٹس نہیں کرتے، وہ تو صرف ڈگری لیتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں یا وہ ایک ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے بس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر کا جو حال ہے فیوچر میں وہ کس طرح سے جو ہم اس کو دوبارہ ہو رہا ہے نا. پہلے والے منسوخ کرا کے نتائج اب دوبارہ ہو رہے ہیں تو اب ایسا نیا کیا ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی بھی ہوگی، شفافیت بھی ہوگی اور جو ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے. صدف یہی تو بات ہے، میں وہی تو بات کرنے جا رہا ہوں کہ دوبارہ کرانے سے مسئلے یہ پہلے پھر بھی خوش آئندہ بات ہے کہ کم از کم انہوں نے اپنی غلطی تو محسوس کی، لیکن غلطی محسوس کرنے کے باوجود وہ چیز تو ہمیں سامنے نہیں آئی کہ یہ ہوا کیسے اور کس نے کیا. وہ اس کے جب تک آپ جو ہے کلپٹ جو ہیں ان کو سزا نہیں دیں گے، سزا اور جزا کا جب ایک عمل جو ہے نا اس پہ پیرامن نہیں آپ ہوں گے تو پھر کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ فیوچر میں بھی جو یہاں پہ پیپر لیک ہوئے ہیں اور یہ ایشو ہے. ذرا ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیے گا تحقیقات سے پتہ کیا چلا ہے اور کون ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہی تو مصیبت ہے کہ آپ نے ابھی تک تو رپورٹ ہی نہیں میں پبلش کی ہے، عوام کی طرف سے آئی نہیں ہے. آپ نے اعلان تو کر دیا، آپ کی مہربانی کو 1 مہینے کے بعد کم از کم یہ خیال آیا کہ بچوں کا سال ضائع ہو رہا ہے تو ایک اعلان کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم جو ہے یہ دوبارہ کرنے جاتے ہیں. بھائی آپ بالکل کریں، ہم نے اس سے بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ تو بتائیے گا کہ یہ کیا کس نے اور یہ اس کے جو ہے نا وہ قصوروار کون ہے. تو کم از کم آئندہ کے لیے ایک سبق تو ملے نا لوگوں کو کہ بھائی اگر جو بھی غلط کر رہا ہے تو اس کا حساب بھی لیا جائے گا. اب آپ نے تو اعلان کر دیا اور رپورٹ جو ہے نا ایز اٹ از بڑی ہوئی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کا. اب ذرا یہ بھی بتائیے شورو صاحب کہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آپ کی ڈسکشن ادھر ادھر ہو رہی ہوگی، کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ہم تو پہلے دن سے پی ایم اے کا یہ اسٹانس ہے کہ بھائی آپ جو ہے سیکنڈری کا جو سسٹم ہے اس کو پراپر جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے نا آپ پیپر وغیرہ جو ہے ان کا ایگزام کا سسٹم کریں تو آپ کو یہ ایم ڈی گیٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پہلی تو بات یہ. لیکن اگر آپ وہاں پہ بھی نہیں کر سکتے تو خدارا کوئی ایسا سسٹم لائیں جیسے پہلے بھی کچھ طریقے سے ہوا کرتا تھا جو کالجز وغیرہ کے اندر، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے 5,000 40,000 لوگوں کو جو ہے ایک جگہ پہ بٹھا دیں، 20,000 کو دوسری جگہ پہ بٹھا دیں اور وہاں پہ پراپر انتظامات نہیں ہو اور پیپر لیک ہوتا رہے. 4 گھنٹے پہلے آپ کو مل جائے، 6 گھنٹے پہلے مل جائے، لوگوں کو بسوں میں بھر بھر کے جو ہے نا آپ پہنچاتے رہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی تو بھائی حساب کتاب ہونا چاہیے نا کہ آخر انکوائری جو ہوئی ہے. اب انہوں نے جو ایک اعلان کر دیا ہے کہ ایف آئی اے والے جو
جو ہے انویسٹیگیٹ کریں گے. بھائی جو آپ کی پچھلی کمیٹی بنی ہوئی تھی اس میں بھی تو ایک FI والا تھا, تو اس کا کیا ہوا؟ تو ان کی ریکمینڈیشن جو آئی ہیں تو وہ بھی تو ہمیں پتہ چلے نا. کرنے کا مقصد یہ کہ ٹرانسپیرنٹ تبھی ہوگا جب جزا اور سزا کا جو ہے نا ایک سسٹم آپ لاگو کریں گے. ادروائز بڑا مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی آئندہ چل کے اور جو اگلے سال چل کے کیا ہوگا. اسی طرح سے چلتا رہے گا جب تک آپ پراپر جو ہے نا انویسٹیگیشن کر کے جو بھی مرتکب پایا جائے اس کو سزا دیں. اینڈ واٹ اباؤٹ دا اسٹوڈنٹس ظاہر جنہوں نے یہ ٹیسٹ دینے ہیں, جو پہلے بھی ٹیسٹ دے چکے ہیں اور جنہوں نے جینوئن طریقے سے باقاعدہ محنت کر کے سنسیئرٹی سے دیے ہیں, ان کا کیا؟ یہاں پہ ایٹ لیسٹ یہ تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن تبھی ہوگی جب آپ کو پراپر جو انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہے یا کی ہے, جو چھپا رہے ہیں اس کو جب آپ پبلش کرو گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سے ہوا, کس نے کیا اور کیوں کیا. تو سارے ان کا جو ہے نا سسٹم جو ہے نا بہتری کرنے کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم تبھی کوئی راستہ نکالیں گے جب یہ آپ جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس کریں گے کہ اس انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں ملی اور یہ جو لوگ جو ہے مرتکب پائے گئے اور ان کی یہ سزا ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور جی ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں متعلقہ لوگوں سے اور پوچھیں بھائی کہ جس رپورٹ کا بنیاد پہ دوبارہ سے ایگزام ہونے جا رہے ہیں انٹری ٹیسٹ, وہ رپورٹ ہے کہاں؟